نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. لواحۃ للبشر، یہ ہے جھلسا دینے والی چہرے کی کھال کو، یا کہیں کہ جسم کو. آپ کو پتا ہے نا کہ آج سائنس نے پروو کیا کہ سکن کے اوپر جو بھی عذاب کی جو بھی تکلیف جو ہوتی ہے اس کا اثر یا اس کی جو شدت ہے وہ سکن پہ محسوس ہوتی. سکن ختم ہو جائے تو شدت ختم ہو جاتی. تو اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ایک کھال آئے گی وہ جل جائے گی تو دوسری اس کی جگہ لے لے گی، پھر دوسری جلے گی تو تیسری. مسلسل عذاب کی طرف اشارہ ہے. اور واقعی دیکھیں انسان اگر سوچے کہیں زخم بھی لگ جائے یا کچھ ہے، یہ جو سکن ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی سکن کو بار بار لائیں گے تاکہ عذاب میں مسلسل پڑا رہے. ورنہ وہ سکن ختم ہو گئی، ریموو ہو گئی، تو پھر تو عذاب کی وہ انٹینسٹی رہی ہی نہیں. اور للبشر ہے یہاں پہ، یعنی سکن کہہ لیں یا جسم کہہ لیں یا چہرہ کہہ لیں. ایک اور جگہ بھی ہے نا سورہ مومنون میں کہ ان کا چہرہ جل جائے گا تو ایسے ہو جائے گا جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے. استغفر اللہ ربی اللہم اجرنا من النار. علیہا 19، اس کے اوپر 19 ہیں. 19 کیا یعنی دربان ہیں یا 19 قسم کے فرشتے ہیں. اب ان کی قوت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ 19 ہیں تو 19 کیوں. اللہ کو پتا ہے کہ 19 کیوں ہیں، ایک زیادہ کیوں نہیں اور یا ایک کم کیوں نہیں. اور دوسرے یہ کہ ہم چونکہ ان کی قوت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ 19 بھی کتنے طاقتور ہوں کہ فوجوں کے برابر ایک کی طاقت ہو. آپ دیکھ لینا عام بھی فرشتے جو ہیں ملک الموت مثلا ایک وقت میں ہی لاکھوں ہزاروں لوگوں کی جانیں نکال لیتے ہیں. تو کتنی ان کی پاور ہے. جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جیسے بے ہوش ہونے لگے. تو کیا ہے یہ کہ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں، ان کی طاقتیں بھی بہت ہیں. تو یہ 19 ہیں اس کے اوپر داروغ. اب کیسے ہیں یہ 19 اور کیا ان کی ڈیٹیل ہے یہ اگلی آیت میں. مگر یہاں تک پھر وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ آیت 31 جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 19 بتا کے امتحان لیا نا. وہ اگلی آیت میں پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا لوگوں کے ایمان کا. تو یہ کہہ دیا گیا اور اس کے بعد کچھ عرصے تک یعنی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو یہ اگلی آیت کو نازل فرمایا. یہ اگلی آیت بہت لمبی ہے. پچھلی آیات تو دیکھیں نا آپ 2-3 الفاظ کی چلی آ رہی ہیں. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور نہیں بنایا ہم نے ساتھی آگ کے مگر فرشتے. یعنی فرشتے ہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں جو داروغہ بنائے گئے وہاں کے. اچھا یہ اب بات کیوں کہی گئی؟ دراصل کیا ہوا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وہاں پہ 19 ہیں تو ایک شور مچ گیا. جب جیسے کئی لوگوں کو تو جو کفار تھے ان کو تو خاص طور پہ کوئی شوشہ ہی چاہیے ہوتا تھا نا. تو جب یہ بات آئی تو ابو جہل نے کہا اے قریشیو بس اگر یہ 19 ہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم ان کو مل کر ہرا دیں گے، 190 ہم مل کر ان کو ہرا دیں گے اور
یعنی کسی جگہ پہ یہ بھی ہے کہ 10 کو میں نپٹ لوں گا، 9 کو تم نپٹ لینا۔ ایک آدمی تھا ابو الاشدین جس کا نام ابن اسید بن خلف تھا، اس نے اس گنتی کو سنا تو کہا کہ قریشیو تم سب مل کے ان میں سے 2 کو بس روک لینا، باقی 17 کے لیے میں کافی ہوں۔ بڑا مغرور آدمی تھا اور بہت طاقتور تھا، وہ گائے کے چمڑے کے اوپر کھڑا جاتا تھا، پھر 10 طاقتور آدمیوں کو مل کر اسے اس کے پیروں تلے سے نکالنا چاہتے تھے گائے کے چمڑے کو نا، لیکن وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن اس بندے کے قدم نہیں ہلتے تھے وہاں سے، اتنا طاقتور تھا۔ یہی آدمی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں، ریسلنگ کریں، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی کی تھی اور کئی بار گرایا، لیکن اس کو بس اسلام نہیں نصیب ہوا۔ تو ان کے لیے یہ ایک شوشہ بن گیا، ایک مذاق کی چیز بن گیا۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ مذاق کر لیں۔ اس کے بعد یہ اگلی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو آگ والے ہیں نا، یعنی آگ میں معمور ہیں، یہ جو 19 ہے، یہ کوئی انسان تھوڑا ہی ہے کہ تم کہو کہ تم نپٹ لینا اتنوں کو اور میں اتنوں کو نپٹ لوں گا۔ یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتے کتنی طاقتور مخلوق ہے، ان تو انسان اندازہ ہی نہیں نہ لگا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام دیکھیں کتنے ایسے تھے کہ جب انہوں نے اپنے ابھی پورے پر نہیں کھولے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو آسمان پورا پروں سے ڈھکا ہوا تھا، مشرق سے مغرب تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گنتی ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 19 بتایا، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو فتنے کے لیے، فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کے لیے ہے کافروں کا، اس لیے بتائی گئی ہے گنتی۔ کافر کیا ہیں؟ وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے امتحان کیسے ہو گیا کہ اب کیا کرتے ہیں وہ، اس کے بعد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ فتنہ تو وہ کسوٹی ہوتا ہے نا جس پہ کسی چیز کو رگڑ کے پرکھا جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو کافروں کا اس کے بعد کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ انہوں نے تو بہت ہنسی اڑائی، بڑا مذاق کیا اس چیز کا۔ انہوں نے سوچا اتنے سے فرشتوں نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے، ہم ہی ان کو قابو کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی گنتی کو، کیونکہ وہ کہتے تھے نا 19 ہی تو ہیں، یا تو ہوتا نا 19 کروڑ کا آ گیا ہوتا، 19 ملین بلین کا آ گیا تو چلو کوئی ڈرنے کی بھی ہمیں بات ہی، 19 صرف 19۔ تو انہوں نے کہا کہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی گنتی کو بنایا ایک آزمائش کافروں کے لیے، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین آ جائے ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں کتاب۔ کتاب والے کون سے لوگ ہیں؟ یہود جو وہاں پہ تھے، ان کو کیسے یقین آئے گا؟ ان کو یقین اس طرح آئے گا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور ان کی میں بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ورنہ ان کو کیسے پتا چل گیا کہ وہاں پہ 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر؟ تاکہ ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ ایمان والوں کو ایمان کیسے زیادہ ہونا تھا؟ جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ قرآن کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں وہ وہی بات ہے جو پچھلی کتابوں میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کتابیں تو نہیں پڑھی، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ وحی الہی ہے نا۔ تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں شک میں رہیں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، نہیں اب ان کو یقین آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، یا اس فرمان کے بارے میں ان کو یقین آ جائے، ان کو کوئی شک نہ رہے کہ 19 فرشتے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ ہی مومن شک میں رہے، ایمان والے بھی نہ شک میں رہے، ایمان والوں کو بھی یقین آ جائے۔ اور زیادہ یقین آ جائے اس چیز کا، ایسے تو وہ یقین رکھتے ہی ہیں
لیکن ان کا یقین دیکھیں، جیسے پہلے بات آئی نا، یزداد الذین آمنوا، ایمان والوں کا یقین اور بھی بڑھ جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بعض مجلسیں یا بعض کمپنیز لوگوں کی کہ جن سے ایمان گھٹتا ہے. ایمان کو بڑھانے والے فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے کام ایسے ہیں جن سے میرا ایمان بڑھتا ہے. وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اپنے انالیسس کریں، پھر اس چیز کو کنٹینیو رکھیں جس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. مثلا قرآن پڑھنے سے ہے، کوئی تسبیح کرنے سے ہے، کسی کی خدمت کرنے سے ہے، کوئی بھی چیز جس سے بھی آپ کا ایمان بڑھے، کوئی اللہ کی بات سننے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کر رہا ہے سب کو. اللہ تعالیٰ کیوں ٹیسٹ کرتا ہے ایسے؟ کیا ضرورت ہے ایسے ٹیسٹ لینے کی؟ ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے نا کون ہے جو پروموٹ ہوتا ہے اور کون ہے جو فیلئر ہے. اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے. کیوں؟ تاکہ جو خبیث لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کی خباثت ظاہر ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سزا اس بات کی وجہ سے نہیں دیں گے کہ تمہارے دل میں یہ بات تھی. بس جب تک کہ وہ اس کو ظاہر نہ کر دے، ظاہر کرے، اس کے اوپر عمل کرے، تو پھر تو اس کو واقعی سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جن کو سزا ملنی ہے ان کو بھی ظاہر ہوگا تو سزا ملے گی، اور جن کے اندر نیکی ہے ان کی بھی نیکی ظاہر ہو جائے تاکہ اس کے مطابق ان کو جزا ملے. ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا اور جو کافر ہیں ان کا کفر بڑھ گیا. والکافرون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ نے گنتی کیوں بتائی ہے؟ تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کون ہے؟ منافق. والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ تاکہ وہ کہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا بیان کرنے کا مقصد تھا، کیا ضرورت تھی اس کو بیان کرنے کی. وہی کہ نہ ہی بیان کرتے تو نہ یہ سارا فتنہ پیدا ہوتا. اب وہ کہہ رہے ہیں 19 ہے تو وہ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں یا اس طرح سے. اب دیکھ لیں، بات ایک ہے. بات کیا ہے؟ صرف بات اتنی علیہ 19، اور دیکھیں اپنے رسپانسز کیسے ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک کا ریاکشن الگ ہے. کچھ ہدایت پا رہے ہیں اور کچھ گمراہی میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کی آیات سن کے کیا ریاکشن ہوتا ہے. ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ تو تاکہ کافر اور یہ کہیں گے اللہ نے اس مثال سے کیا مقصد تھا، یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور یہاں سے پھر بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ تو اللہ نہیں چاہا کہ ہمیں بھٹکا دے. لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، اس سے یہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں. تو وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ ٹپ اس کے سارے فیصلے ہوں، کسی کو یہ کر دے کسی کو وہ کر دے. نہیں، بلکہ جو حقدار ہے گمراہی کا اس کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتا ہے. جو حقدار ہے یا تو جو طلب کرتا ہے ہدایت کو، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ اسی میں آسانی کر دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کے لیے آسانی کیسے؟ اس طرح آسانی ہوتی ہے نا کہ جب انسان طلب تو رکھے، اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتا ہے، آسان کر دیتا ہے. شروع میں دیکھیں دین کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے واقعی یہ اتنے مشکل تو نہیں تھے، آسانی تو تھے، میں ایسے ہی ڈر رہی تھی. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا چلا جاتا ہے اسی چیز کے جس کا انسان طلبگار ہوتا ہے.
جو انسان چاہتا ہے. تو جو خیر کی طرف آتا ہے اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، جو شر کی طرف، گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی کے کھل جاتے ہیں. اب دیکھیں صحابہ کرام کے اندر طلب تھی نا ہدایت کی، اسی لیے وہ اس بات کے پیچھے نہیں پڑے جیسے کافر پڑے 19 کون سے کون کس کے ساتھ نپٹے گا، اور 19 ہے تو پھر تو بہت کم تعداد ہے، تو پھر بہت کم ہے تو ہم پھر ہمیں کیا جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم ان کا خود ہی مقابلہ کر لیں گے. ان چیزوں کے پیچھے نہیں گئے. اور صحابہ کا کیا طریقہ ہوتا تھا، وہ عمل پہ توجہ رکھتے تھے. ان کی بلا سے 19 ہیں یا 19 لاکھ ہیں یا 19 کروڑ ہیں، اصل بات یہ کہ ان کو یہ فکر تھی کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہم کیا دکھائیں گے وہاں. اسی کے اس پر توجہ بھی دینی چاہیے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی. کیا مطلب؟ یعنی وہ اس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ 19 ہے تو نعوذ باللہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تعداد ختم ہو گئی، فرشتے کم پڑ گئے. نہیں، اس کے تو لشکر اتنے ہیں مگر ان کو تم جانتے تک بھی نہیں ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہی جانتا ہے. اور ان لشکروں کے اندر صرف فرشتے نہیں آ جاتے، لشکروں کے اندر ابابیلوں کے بھی لشکر آئے تھے، ہاتھیوں کا بھی لشکر ہو گیا، ایک مچھر کا بھی لشکر ہو سکتا ہے، پانی بھی لشکر ہے، ہوائیں بھی لشکر ہیں، سب اس کے لشکر ہی ہیں، سب اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق کو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے کچھ اور لشکر ہوں تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اسی کو پتا ہے کہاں اس نے رکھے ہوئے ہیں، کیسی طاقت رکھتے ہیں وہ، کتنے ہیں وہ، ان کا کیا رہن سہن ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم. وما یعلم جنود ربک، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے رب کے لشکروں کا مگر وہی جانتا ہے. وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے انسان کے لیے. کیا ہیا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ بعض نے کہا سقر کی طرف جا رہی ہے، کہ یہ سقر کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک نصیحت ہے انسان کے لیے، کہ انسان اس سقر کا سوچ کے ایسے پھر کام نہ کرے جو اس کو سقر تک پہنچا دے. تو یہ ایک نصیحت بڑا بھری، یعنی ایک لوگوں کے لیے سقر جو ہے نصیحت بھری چیز ہے، اس سے بھی لوگ نصیحت لیتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے ہیا کا؟ یہ آیات، کہ یہ آیات جو یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان میں بھی نصیحت ہے انسان کے لیے، ان پہ بھی چل کے انسان آگ سے بچ سکتا ہے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. اب یہاں پہ ان چیزوں کی قسم کھائی گئی جن کی طرف انسان بہت ہی جلدی متوجہ ہو جاتا ہے، جو چیزیں انسان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. واللیل اذا ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. یعنی رات جا رہی ہوتی ہے، صبح آ رہی ہوتی ہے. کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا. تو سوچو تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہارے دل کے اندھیروں میں بھی کہیں روشنی کی کرن نکل جائے، جیسے صبح ہوتی ہے اندھیروں کو چاک کرتی ہوئی روشنی نکلتی ہے. تمہاری بے شعوری کی رات کب ختم ہوگی؟ انہا لإحدى الكبر، انہا لإحدى الكبر، اور بے شک وہ البتہ ایک ہے بڑی چیزوں میں سے. کیا؟ یہ جو سقر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. نذیرا للبشر، ڈراوا ہے انسان کے لیے. جہنم کی دیکھیں ان طبقات میں کیا ہے، انسان کے لیے ایک ڈراوا بھی ہے. نام آتے ہی اس سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے نا. دیکھیں ان کی تو، ان بزرگ کی تو چیخ نکلی اور وہ ختم ہو گئے.
اور پھر یہاں پہ انہا میں اگین پھر وہی والی بات ہے کہ ان آیات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ بڑی چیزوں میں سے ہیں، یہ انذار کے لیے انسان کے لیے. اب لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب تمہارا اپنا دل ہے، چاہو تو تم آگے بڑھ جاؤ اور چاہو تو پیچھے رہ جاؤ. کس چیز میں؟ بھلائی کے راستے میں. اب جو بھلائی کے راستے میں جانا چاہتا ہے اوپن انویٹیشن ہے سب کے لیے، چاہے تو آگے بڑھ جائے یا سلو سپیڈ پہ آہستہ آہستہ چلتا رہے. تو اگر انہا میں ہا جہنم کی طرف اشارہ سمجھا جائے، جہنم کی طرف یہ ضمیر جاری ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ جہنم سے ڈر کے جو چاہے نیکیوں میں دوڑ لگا لے، جو چاہے گناہوں کو چھوڑ دے. کیونکہ جو اس کا یقین رکھتا ہے نا سقر کا، جس کے دل میں واقعی یقین آ جائے، تو پھر وہ اپنی منمانیاں نہیں کر سکتا. پھر تو وہ کیا چاہتا ہے؟ آگے بڑھے بھلائی کے راستے میں. تو یہ ایک موٹیویشن بھی تو ہے نا پھر. تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ نیکیوں میں وہی آگے بڑھ سکتا ہے جو جہنم کو یاد رکھتا ہے، اور پیچھے بھی وہی رہتا ہے جو اس کو بھول کے زندگی گزارتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کتنا اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جہنم کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں بس جنت کا ہی ذکر ہوتا رہے، جہنم کا کبھی بھی نہ ذکر ہو. حالانکہ قرآن جنت اور جہنم کو ساتھ ساتھ لے کر آتا ہے، جدھر بھی لاتا ہے. تو اب جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بڑھے، جس کا دل چاہتا ہے وہ پیچھے رہ جائے. لیکن یہ ہے کہ جو پیچھے رہے گا وہ شرح صدر کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد پھر اس کو پتا ہوگا کہ میں کیوں پیچھے رہ رہا ہوں اور میں خود سستی کر رہا ہوں. اور جو آگے بڑھے وہ بھی اطمینان کے ساتھ آگے بڑھے. تو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ اصل فیصلہ تو تمہارا ہی ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ بتا ہی دیں گے کہ کس نے آگے کون بڑھا اور پیچھے کون رہا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.